یہ خوبصورت بہترین لوگ، کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ رونق بے فکری لذت کا سرور، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ بچاؤ خود کو اے لڑکیوں، یہ نرم لہجے میں تم سے کوئی باتوں باتوں میں کھیل جاتا ہے۔ تم سمجھتی ہو پیار کرتا ہے، حقیقت میں وہ وار کرتا ہے۔ بچ نہ پاؤ گی، مقام اپنا گنواؤ گی۔ گھیرے میں نہ آنا، خدا کو یاد تم کرنا، قرآن کو ذرا پڑھنا، رب کہتا کیا ہے غور سے سننا۔ بات مختصر با مقصد ضرور کرنا۔ سنو حوا کی با حیا اور بابا جان کی شہزادی بیٹی حیا کے دائرے میں رہنا، اور محتاط رہنا ان لوگوں سے جو پہلے یقین دلاتے ہیں کہ 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، پھر بیڑا غرق کر کے کہتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ بنت حوا کے لیے میری ایک انمول نصیحت ہے، یہ باتیں تمہیں کسی کتاب میں نہیں ملے گی، غلام سرور کی نصیحت سن کر کے جاؤ۔ میری بہنا یاد رکھنا، حیا اور کردار کی پختگی وہ خوبصورت پھول ہے جس پر چل کر شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پا لیا تھا، اور بد کرداری اور بے حیائی وہ راہ ہے جس پر چل کر مصر کی ملکہ ہر طور کوشش کے باوجود یوسف علیہ السلام کو نہ پا سکی۔ صفورہ بنو، اس لیے خود کو ہمیشہ پاک رکھنا۔ سنو پیاری بہن، اگر اب اللہ کے راستے کو چننا ہے تو اپنی پرانی زندگی بھول جاؤ۔ اب اللہ نے تمہیں اسپیشل کر دیا ہے، اب تمہارے ہاتھوں میں قرآن تھما دیا گیا ہے۔ تم نے اب اور غمگین نہیں ہونا، تمہارے ساتھ تو اس جہاں کا رب ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوا کرتے تھے جن کو اہدنا الصراط المستقیم کی راہ میں ہم سے زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اس راہ کا انتخاب کر ہی لیا تو اب شکوہ کیسا؟ مسکراؤ کہ زندگی ابھی باقی ہے، جنت کمانے کی مہلت ابھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھو، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرتا۔ جب بیٹیاں بیوہ یا طلاق یافتہ ہو جائے تو پھر گھر نہیں بیٹھائی جاتی۔ پڑھیں تھوڑا تاریخ کو بھی۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ جب ان کی بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی اور ان کے شوہر خنیس بن حذافہ سہمی جو رسول اللہ کے صحابی اور بدر میں شرکت کرنے والے تھے، مدینہ میں انتقال کر گئے، تو میں حضرت عثمان سے ملا اور اپنی بیوہ بیٹی حفصہ کا ذکر کیا، اور ان سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں ان کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں غور کر کے جواب دوں گا۔ میں کئی رات ٹھہرا رہا، پھر ملاقات ہونے پر حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے فی الحال نکاح کرنے پر اطمینان نہیں ہوا۔ پھر حضرت ابوبکر سے ملا اور ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیوہ بیٹی حفصہ کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ حضرت ابوبکر خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھ کو حضرت ابوبکر کی اس سرد مہری سے اس سے بھی زیادہ رنج ہوا جتنا حضرت عثمان غنی کے انکار سے ہوا تھا۔ میں کئی راتیں
ٹھہرا رہا کہ اتنی میں رسول اللہ نے اپنے لیے حفصہ کے نکاح کا پیغام بھیجا۔ میں نے فوراً ان کا نکاح رسول اللہ سے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر مجھ سے ملے تو کہنے لگے کہ شاید تم کو میرا جواب نہ دینا ناگوار گزرا ہوگا۔ میں نے کہا ایسا ہی ہے۔ تو ابوبکر نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے تم کو اس وجہ سے جواب نہ دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان کا تذکرہ کرنا میرے علم میں آیا تھا، اور میں رسول اللہ کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، اگر رسول اللہ حفصہ سے نکاح کا ارادہ ترک کر دیتے تو میں ان سے نکاح کر لیتا۔ یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، جس سے پتہ چلا کہ بیوہ یا متعلقہ کے دوسرے نکاح کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ لڑکی والوں یا لڑکے والے سرپرستوں کو خود کسی لڑکی کے لڑکے یا اس کے سرپرست کو نکاح کا پیغام دینا جائز ہے، اور یہ عمل غیرت و حیا کے خلاف نہیں، مگر آج کل لڑکی والوں کی طرف سے خود کسی جگہ نکاح کا پیغام دینا عیب سمجھا جاتا ہے، جس کے نتیجہ میں لڑکیوں کی عمر گزر جاتی ہے اور وہ بوڑھی ہو جاتی ہے۔